अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं आर्मी म्यूजियम लाहौर में और फैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान की टीम ने आज डिसाइड किया है कि आपको दिखाएंगे कि इस म्यूजियम में क्या-क्या असलहे हैं और पाकिस्तान आर्मी के किस जोशो खरोश के साथ कितनी जंगें कैसे जीती हैं। ये है आपका इस्तकबाल। इस्तकबाल में वो इस तरह से ही ऐसा म्यूजिक बजाते हैं जिससे पता चलता है और फिर कॉशन दिया जाता है कि आप एंटर हो रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपके लिए इस्तकबाल किया जाएगा और आप वहां बहुत सारी डिटेल्स देखेंगे कि क्या हो रहा है। शुरू में ही देखें तो ये टैंक्स रखे हुए हैं जो 65 की वॉर में पाकिस्तान ने इंडिया से छीने थे। इंडिया ने हम पे टैंकों से हमला कर दिया था। आप देख रहे हैं इन टैंकों पे इंडिया के फ्लैग का भी लोगो लगा हुआ है। तो ये वो टैंक्स हैं जो हमने इंडिया से 65 की वॉर में छीने थे और फिर ये वॉर हम जीते भी थे। तो इंडिया ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की थी मगर उनको जाना पड़ा। ये है वो जहाज जिस पे राशिद मिन्हास शहीद अपने फ्लाइट ली थी और इस जहाज पर उनको ही वो डॉक्यूमेंट्स बचाते हुए उन्होंने अपने जाम शहादत नोश किया। ये जहाज का भी ओरिजिनल जहाज का मॉडल भी यहाँ पर रखा गया है बाहर ही, ताकि आते साथ ही आप सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीजों को देख सकें। राशिद मिन्हास शहीद है, निशान हैदर उनको मिला है, ये राशिद मिन्हास शहीद है। और इन्होंने अपनी बहुत ही छोटी एज में अभी जॉब स्टार्ट की थी तो उस वक्त के इनके साथ वाकया हुआ और उन्होंने उस जहाज में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जिनको संभाल लिया। ये पुराने वॉरियर्स को भी यहाँ दिखाया गया है, पाकिस्तान का नक्शा, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान वो दिखाया गया है इसके अंदर और डिटेल्स बताई गई हैं। ये राजा पोरस के साथ जो यहाँ पे लोधीस की जंग हुई थी उसको दिखाया गया कि किस तरह हाथियों पर बैठ के बादशाह जंग लड़ने के लिए आते थे और हाथियों का ये ऐसा तरीकाकार होता था कि वो सिर्फ बादशाह जंग नहीं लड़े होते थे, हाथी भी जंग लड़े होते थे। हाथी भी जो सिपाही है उनको अपने पांव तले रोंद देते थे ये देखकर कि वो उनके सवार की तरफ हमला आवर हो रहे हैं। हमला आवर इस तरीके से हाथियों को अपने नेजों के जरिए से चबो चबो कर नीचे गिरा दिया करते थे और ऐसे हाथी हमला आवरों को अपने पाँव के नीचे रोंद देते थे। तो ये एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का सीन है जो यहाँ पर दिखाया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह ये अपने फेसेस को भी कवर करके आते थे लोहे के खौद पहन के कि कोई इनको जख्म ना लग जाए। ये पूरी वॉर का उन्होंने सीन दिखाया है और यहाँ के इस तरह लगता है कि वाकई असली में जंग हो रही है, बिकॉज सारे इतने बड़े बड़े ह्यूमन साइज के लोग हैं जो कि यहाँ बनाए गए हैं और जिनके पास तीर, तलवारें, लेंसेज, हर तरह के असले और घोड़े तो ऐसे लगता है और हाथी ऐसे लगता है कि वो भी जंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके चेहरों के भी ऐसे एक्सप्रेशंस हैं। ये तीरंदाजों को यहाँ दिखाया गया है कि वो किस तरह एक दूसरे को कवर देकर तीरंदाजी करते थे और किस तरह से वो अपने घोड़ों पर बैठ कर आते थे और इन इलाकों को फतह करते थे। तो बहुत सारे इलाके हैं जिनको फतह किया गया है और ये वॉरियर्स जो थे बहुत बहादुर भी थे क्योंकि ये कई बार बहुत दूर दूर की जगहों पे सफ़र करके जाते थे। इसी तरह ये एक गैलरी है जिसमें तमाम शोहदा जो पाकिस्तान मिलिट्री के हैं उनके नाम और उनके ईयर्स और उनके रेजिमेंट्स के बारे में डिटेल लिखी गई है और दिखाया गया है कि कितने शोहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे जिसमें डिफरेंट ईयर्स के अंदर जो मुख्तलिफ शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं उनकी लिस्ट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर किसी की फैमिली का कोई शहीद हो तो वो यहाँ पे उनका नाम भी देख सकता है। इस तरह ये भी जंग के मुख्तलिफ वाक़यात को पिक्चराइज करके और उन्हें फ्रेम किया गया और नीचे डिटेल्स में उनके बारे में लिखा गया है कि ये वाक़यात किस टाइम पे पेश आए थे और यहाँ पर किस तरह से जंग जारी थी। सो इसमें इसी तरह ये मुख्तलिफ मुसलमान राजा और महाराजाज हैं जिन्होंने 1000 साल तक सब कॉन्टिनेंट को रूल किया और ये बहुत ही ज़्यादा वाइजली इस इलाके को बहुत समझदारी के साथ इस इलाके को रूल करते थे। यहाँ के बहुत ज़्यादा लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सीन है कि जब अंग्रेज़ यहाँ आ गए थे तो किस तरह उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और लोकल लोगों को अरेस्ट किया, उनको फांसियाँ दी, मगर लोकल लोग डरते नहीं थे। वो बिल्कुल बेखौफ होके आगे बढ़ के अपनी जान का नजराना पेश करते थे। तो जिसी तरह एक लोकल फ्रीडम फाइटर को दिखाया गया है जिसने कि अपनी जो कि अपनी सजा लेने के लिए भी अगर खड़ा है तो वो बहुत शान और शौकत के साथ खड़ा है। और ये डिटेल लिखी हुई है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था और किस तरीके से इस जमाने में ये सब कुछ किया गया। फिर पाकिस्तान मूवमेंट हुई और ये कायदे आजम को अपना पहला हल्फनामा
ان کا ہے، ان کے سامنے حلف لے رہے ہیں، اور یہاں پر مس فاطمہ جناح اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن بیٹھی ہیں، قائد اعظم کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن بیٹھا ہے اور قائد اعظم سے حلف لیا جا رہا ہے۔ پھر دکھایا گیا کہ مسلمان انڈیا سے جب موومنٹ کر کے، ہجرت کر کے انڈیا میں گھر بار چھوڑ کے پاکستان آئے تو کتنے مشکل حالات تھے۔ وہ اپنا تھوڑا سا سامان ساتھ لے کر آئے تھے، بہت سے لوگ زخمی تھے، بہت سے لوگ پاکستان پہنچنے تک اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ ہی آنے والے ایک بہت ہی دکھ کی پوزیشن میں تھے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ کچھ لوگ بہت خوش تھے اور شکرانے کے سجدے ادا کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ صرف آدمی نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ جو یہاں کی لوکل آرمی تھی پاکستان کی، وہ ہیلپ کر رہی تھی ان بوڑھے لوگوں کی، عورتوں بچوں کی، آنے والے مسافروں کی، کہ کس طرح ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ تو یہ انہوں نے اسٹیشن کے واقعات دکھائے ہیں۔ اسی طرح یہ 65 کی وار کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ بورڈ ہے جس میں اس وار کے ہونے والے واقعات کی تحریر لکھی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کیسے پاکستان نے یہ وار جیت لی اور کیا پلانز تھے۔ اسی کے علاوہ اوریجنل پکچرز بھی یہ وار کی یہاں دکھائی گئی ہیں۔ اس میوزیم میں جائیں اور جا کے قریب سے ان سب چیزوں کو دیکھیں تو بہت ہی زبردست فیلنگ آتی ہے۔ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک میوزیم نہیں ہے، یہ ایک کہانی ہے جو ایک سیکوینس سے چل رہی ہے۔ یہ 65 وار کے انڈیا کے وار پرزنرز ہیں جن کو ہمارے فوجیوں نے اپنی گن پوائنٹ پہ رکھا، اور وہ ہاتھ اٹھائے گھبرا کر پاکستانی فوجیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو پاکستان نے بہت زیادہ ایریاز جو تھے انڈیا کے وہ کور کر لیے تھے، اور انڈین فوجیوں کو، جیپوں کو، ٹینکوں کو، فوجیوں کو اپنا وار پرزنرز بنا لیا تھا اور کیپچر کر لیا تھا۔ تو یہ ایک انڈین جیپ دکھائی گئی ہے سمبولیکلی۔ صرف یہ ایک جیپ نہیں تھی، بہت ساری اس طرح کی جیپیں تھیں، اسلحہ تھا جو کہ پکڑا گیا، اور یہ اس زمانے میں اس طریقے سے مورچے بنے ہوئے تھے جن میں کہ جنگیں ہو رہی تھیں۔ یہ 65 کی وار کے سینز دکھائے گئے۔ اس کے بعد پھر 65 کی وار کے بعد 71 کی وار کے بھی سینز انہوں نے دکھائے ہیں کہ کس طرح ہمارے فوجی، حالانکہ ایسٹ پاکستان میں ٹریپ تھے، مگر وہ اس طرح انہوں نے ہندو فوجیوں کو اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ہندو فوجیوں کو بھی مار دیا اور ان کو واصل جہنم کیا۔ اور یہاں پر دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ان کے چہرے کے اوپر گریس ہے اور کوئی خوف نہیں ہے، اور انہیں پتا ہے کہ ایسٹ پاکستانیز انڈیا کی فیور کر رہے ہیں، سٹل ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کام کریں۔ اسی طرح یہ شبیر شہید ہیں جو نہتے ہیں، مگر وہ انڈیا کے فوجی جو توپچی تھا اس کو آ کے انہوں نے گردن سے دبوچ لیا، حالانکہ وہ خود بے حد زخمی ہیں، ان کی مکمل طور پہ ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ان کا برا حال ہے، مگر انہوں نے اس طرح سے اس فوجی کو دبوچ لیا کہ پوری فوج کو، پاکستانی فوج کو وہ ایریا خالی کرنے کا موقع مل گیا اور اس توپچی کو انہوں نے روکا۔ اسی طرح یہ سیاچین کے بھی انہوں نے دکھائی ہیں جگہ کہ وہاں کس طرح کے اگلوز میں اور کس طرح کی ڈریسنگ کر کے اور کتنے مشکل حالات میں پاکستانی فوجی یہاں رہتے ہیں اور سیاچین کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت زیادہ یہ ڈیفیکلٹ پاکستان کا ایک ایسا مقام ہے اور ایسا بارڈر ہے جو جا کے انڈیا کی لالچی نظریں اس کے اوپر ہیں، اور لیکن پاکستانی فوجی یہاں رہتے ہیں۔ بہت ایکسپینسو ہے یہاں پر رہنا، تو یہ اس کو بھی دکھایا گیا، بالکل ایسا لگتا ہے برفانی علاقے میں چلے گئے۔ بہت ہی خوبصورت اس کو بھی بنایا گیا۔ That is nice۔ یہ دیکھیں، یہ پوری گیلری ہے اس طرح سے ان کی بنی ہوئی، اور انٹر ہوتے ہوئے پتہ چلتا ہے کافی زیادہ ایریا انہوں نے کور کر کے اس کو بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا۔ اچھا، اسی طرح یہ کارگل کی بھی انہوں نے دکھائی ہے، کارگل کی وہ راستہ جس کو کہ کور کر لیا تھا پاکستانی فوجیوں نے، اور انڈینز کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں تھی اس ایریے کے اندر تاکہ کشمیر کو فتح کیا جا سکے۔ تو ایک کارگل کا محاذ بڑا اچھا دکھایا گیا، اور اس زمانے کے جو شہداء تھے جن میں کیپٹن شیر خان شہید کے بارے میں یہ ڈیٹیل لکھی ہے، ان کی تصویر، ان کی مجسمہ بھی لگا ہوا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت ان کے بارے میں ڈیٹیل تحریر کی گئی ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ محاذ پہ جیتا۔ اس طرح یہ ڈیفرنٹ آپریشنز ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں، آپریشن راہ نجات ہوا تھا جس میں پاکستان کے خلاف دہشت گرد جو تھے وہ بہت ہی برے عمل کر رہے تھے۔ اسی طرح آپریشن شیر دل تھا، اسی طرح آپریشن ضرب ازب تھا۔ یہ جو افغان رشیا وار ہو رہی تھی اس کے بعد ہمارے نارتھ ویسٹرن پاکستان میں بہت زیادہ اسلحے کے ساتھ اور خطرناک اسلحے کے ساتھ ایسے دہشت گرد آ بیٹھے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اسلحے کے زور پہ پاکستان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو پاکستان کی فوج کو شہروں کے اندر گھس کر پاکستان کے شمال مغربی سرحدی علاقوں میں
اور ان دہشت گردوں کو ایک ایک کونے سے نکالنا پڑا. اس طرح یہ دہشت گرد ہوتے ہیں اور یہ بہت ان کے پاس خطرناک اسلحہ ہوتا ہے. تو پاکستانی فوج کو مختلف مشنز کر کے اور ان کو پاکستان سے نکالنا پڑا، اپنے ان علاقوں کو کلیئر کرنا پڑا، پاکستانی عوام کو بچانا پڑا. اسی طرح یہ جو آرمی پبلک سکول کے شہداء بچے ہیں اور ٹیچرز ہیں، یہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کے بارے میں بھی ایک بورڈ لگایا گیا. اور یہ ایک بچے کے یونیفارم ہے جس کو اس طرح سے چیسٹ پہ بلٹ لگی تھی. ان بچوں کی نوٹ بکس دکھائی گئی ہیں جیسے اس وقت وہ زمین پہ گری ہوئی تھی اور ان پہ جوتوں کے نشان تھے جو ان دہشت گردوں کے تھے. اس طرح بورڈ تھا ان کا جس پہ ان بچوں کی سرگرمیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن یہ کہ اوپر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے. تو یہ وہ پورا انہوں نے دکھایا ہے اس میں. تو اسی طرح شہداء کے جو فیملیز تھیں ان کو بھی دکھایا گیا جنہوں نے ان مواقع پہ پاکستان کا ساتھ دیا. اور ان علاقوں میں جہاں بھی دہشت گرد آ گھستے ہیں وہاں پہ پھر لوکل لوگ بھی پاکستان آرمی کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان میں بھی بہت سے ایسے شہداء ہوتے ہیں جن کو کہ پھر ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے. اور اس طرح دہشت گرد ہوتے ہیں جو کہ جن کو جب پکڑا جاتا ہے تو وہ اس حالت میں ہوتے ہیں، انہوں نے جیکٹس پہنی ہوتی ہیں اور جو کہ جن میں اسلحہ اور مختلف قسم کے خودکش بمبار بمز لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے بڑے بھرے ہوئے غار ہوتے ہیں اسلحے کے جہاں سے وہ پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب اس میوزیم میں بہت ہی اچھے طریقے سے دکھائے گئے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی آپ کسی وار زون کے اندر چلے گئے. اوریجنل چیزیں رکھی گئی ہیں، اوریجنل اسلحہ رکھا گیا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں ویمن ان خاکی میں خواتین کے رول کو بھی سراہا گیا ہے اس میوزیم کے اندر، اور ان خواتین کی پکچرز لگائی گئیں جنہوں نے آرمی میں اور مختلف رولز کے اندر پاکستان کو سرو کیا. کچھ شہید ہوئے، یہ خانواں بی بی ہیں، سپاہی ہیں، یہ حسین بی بی یہ دونوں شہید سپاہی خواتین ہیں. ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کے مجسمے لگائے گئے، نیچے ان کی ڈیٹیل لکھی ہے. اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ آج بھی ہمارے ملک میں ایسی سرگرمیاں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پکچرز ہیں پولیس کے جن جوانوں نے اور دوسری فورسز کے جن جوانوں نے، اسکاؤٹس نے جو پاکستان کو سرو کیا. پھر ایک پوری گیلری ہے جس میں نشان حیدر لینے والے 11 شہداء کی پکچرز لگی ہیں، ان کے مجسمے لگے ہیں اور ان کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں. سو بہت ہی بیوٹیفل پلیس ہے، آپ کو ریکمینڈ کروں گی. یہ دیکھیں ان کے مجسمے اس طرح سے قریب سے بہت پیارے ایکسپریشنز کے ساتھ لگائے گئے ہیں. یہ اٹس اے مسٹ ریکمینڈڈ پلیس اور سب کو ہم ضرور ریکمینڈ کریں گے جب لاہور آئیں تو آرمی میوزیم لاہور کو ضرور وزٹ کریں. فیکٹس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی آپ کو زبردست قسم کی میوزیمز کی بھی سیر کراتے رہیں اور پاکستان کی ساتھ ساتھ میں ہسٹری بھی بتاتے رہیں. تو یہ پولیٹیکل کانشسنس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری آئیڈینٹی بتانے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سو خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے.